بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سنیں گے۔ تو ناظرین، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیب تھا، آپ 260 ہجری کو ملک شام کے قصبہ عقا میں پیدا ہوئے۔ امام طبرانی کی عمر 13 سال تھی جب انہوں نے دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اپنے آبائی وطن طبریہ میں علماء سے علم دین حاصل کیا، بعد میں 274 ہجری کو بیت المقدس کی طرف سفر کیا اور وہاں کے محدثین سے علوم دین حاصل کیے۔ بعد ازاں 275 ہجری میں قیصاریہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد خمس، جبلہ، ایران، شام، مکہ مدینہ، یمن، مصر، بغداد، کوفہ، بصرہ، فارس اور اصفہان کی طرف سفر کر کے اپنی علمی پیاس بجھائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 سے زیادہ علماء اور مشائخ سے استفادہ کیا، جن میں امام نسائی، امام ابو ذرہ دمشقی اور احمد بن معلہ شامل ہیں، اور اسی طرح آپ کے تلامذہ کی فہرست بھی طویل ہے، جن میں چند کے نام یہ ہیں: ابن امید، صاحب بن عباد، یہ دونوں اپنے وقت کے وزیر بھی تھے۔ ان کے علاوہ محمد بن حسین بسطامی، ابن عقدہ اور محمد بن احمد جاروی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ ابو العباس احمد بن منصور کہتے ہیں کہ میں نے امام طبرانی سے 3 لاکھ حدیثیں سنی ہیں۔ اس سے امام طبرانی کی وسعت علم کا اندازہ ہوتا ہے۔ امام طبرانی کی علمی دور کی مختصر داستان کچھ اس طرح ہے کہ 273 ہجری کو آپ نے حدیث کو سننا شروع کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 13 یا 15 برس تھی۔ 274 ہجری کو بیت المقدس چلے گئے، اسی سال رملہ گئے اور پھر واپس اپنے آبائی قصبہ عقا میں واپس آئے۔ بعد میں آپ نے سمندری سفر شروع کیا اور پھر یمن پہنچ گئے۔ 283 ہجری کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا فریضہ ادا کیا اور مکہ مدینہ کے محدثین سے بھی فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح آپ نے یمن اور مصر کے محدثین سے بھی علم حدیث وغیرہ حاصل کیے۔ 33 سال کی عمر میں اصفہان پہنچے۔ اس کے بعد پھر فارس یعنی ایران کا سفر شروع کیا۔ 310 ہجری یا 11 ہجری کو پھر واپس اصفہان آ گئے اور مستقل رہائش اختیار کر لی، اور 10 سال بعد آپ کی وفات ہوگی۔ محدثین اور علماء کے نزدیک آپ کا بڑا مقام ہے۔ ابراہیم بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بڑا حدیث میں حافظ نہیں دیکھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ طبرانی ضبط و ثقافت اور صدق و ایمانت کے ساتھ بڑے عظیم رتبہ پر فائز تھے اور عالی شان محدث تھے۔ ابن عماد نے انہیں مسند اثر کہا ہے۔ امام ابن مندہ نے امام طبرانی کے حالات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصفہان پر بڑا فضل و کرم کیا ہے کہ یہاں امام طبرانی جیسے شخص کو رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو ناظرین گرامی، امام طبرانی نے مختلف موضوعات پر بے شمار کتب لکھ چھوڑی ہیں۔ حدیث کے موضوع پر آپ نے سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام طبرانی نے 20 سال صرف علم حدیث حاصل کیا ہے۔ آپ کی حدیث کے موضوع پر مشہور زمانہ کتب المجمع الکبیر، المجمع الاوسط اور مجمع الصغیر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حدیث پر بے شمار آپ نے کتابیں لکھی ہیں۔ دین کے کسی بھی شعبہ میں، دین کے کسی بھی علم میں آپ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ضرور سنیں گے۔ آپ بڑے غیرت مند انسان تھے، دین کے معاملے میں کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے، بلکہ دو ٹوک انداز میں قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتے تھے، اور یہی دینی سختی بعض فرقہ باطلہ کو اچھی نہ لگی اور ان پر جادو کروا دیا گیا، جس سے آپ کی آنکھوں کی بصارت جاتی رہی، اور 320 ہجری میں 100 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی اور آپ کو صحابی رسول حضرت حمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔